تو کتابوں میں بھی لکھا ہے نا، نماز اثر تھی، امام صاحب نے وہ کلام پھر نماز ختم تھی، وہ مسئلہ شروع ہو گیا، کیونکہ کچھ مقتدی تھے جن کا کہنا تھا کہ رکعتیں 3 پڑھی ہیں اور کچھ کا کہنا تھا کہ نہیں 4 پوری پڑھی گئی ہیں۔ حالانکہ ختمی بات وہ ہوگی جو امام صاحب فرمائیں ہیں، لیکن اگر پیچھے مقتدی ہوں 2025 کے تو پھر امام صاحب کیا فرما سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں فرما سکتے۔ لیکن اس میں امام صاحب کا تو کچھ نہیں گیا، اگر ہم نے حالات یہ پیدا کیے ہیں نقصان ہمارا ہوگا۔ پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں، باہر جا کے اپنے امام کی بدخوئی تو کسی عام کی بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہم 2026 کے نمازی وہ نمازی ہیں جو اپنے آپ ذرا تھوڑا سا آپ توجہ کیجئے گا، یہاں چند دن کوئی بندہ کسی ایم این نے یا کسی ایم پی اے کے گھر آنا جانا شروع کر دیں تو علاقے میں اس کا روب بن جاؤ۔ کچھ لوگ اس سے دوستی لگانے کی کوشش کریں گے، کیوں؟ کیونکہ یہ کدھر آتا جاتا ہے؟ ایم این اے یا ایم پی اے کے گھر آتا۔ کچھ لوگ اس سے خائف رہیں گے، ڈریں گے بھی اس سے، بھائی ایم این اے ایم پی اے نہ یاری وہ گھر آن جانے ہیں کہ چکوائی نہ چڑھ گئے۔ تو میں اکثر سوچتا ہوں کہ یہاں چند دن کوئی بندہ کسی ایم این اے یا ایم پی اے کے گھر آئے جائے کہ علاقے میں اس کا روب بددبا بن جائے، علاقے میں اس کا ٹوٹ ٹپا بن جائے۔ یار ہمیں تو زمانے ہو گئے اللہ کے گھر میں آتے، ساڈا تے بنے کوئی، ساڈا تے ہمارا بننا چاہیے۔ اچھا گھر ایم پی اے صاحب کا، ایم این اے صاحب کا بڑا ہے کہ یہ بڑا ہے؟ تو پھر ہمارا زیادہ بننا چاہیے، لیکن اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کوئی کوتاہی، کہیں نہ کہیں کوئی کمی آنے جانے میں، کیونکہ موضوع یہ نہیں ہے، بات آ گئی بس کچھ حالات دیکھ کے، لیکن اس پہ میں اتنا ڈیپ نہیں جاؤں گا کیونکہ 2-3 باتیں کرنی ہیں۔ بس میں جاتے جاتے اتنا کہہ جاؤں گا کہ یہاں جب بھی آنا فقیر بن، باقی آج جو کچھ بھی ہیں آپ کے نام کے ساتھ لگا ہے، آپ نے گاڑی کے پیچھے لکھوا رکھا ہے، آپ نے اپنے گھر کے باہر اس کی پلیٹ بھی لگوائی ہے کہ میں یہ وہ باہر ہی چھوڑا ہے۔ یہاں جب بھی آئیں کیا بن کے آئیں؟ فقیر بن کے آئیں، اور پھر جو لے کے جانا ہے لے جائیں۔ تو اگر آپ پہلے ہی کچھ بن کے آ رہے ہیں تو پھر لے کے کیا جائیں گے؟ یہاں فقیر بن کے آئیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگو تم سارے اللہ کے، ہم سارے اللہ کے فقیر بن کے آؤ۔ اور اگر میری آپ کی فقیری اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند آ گئی تو پھر ان کی مرضی ہے کہ وہ داتا صاحب بناتے ہیں یا جماعت علی بناتے ہیں، یہ پھر ان کی مرضی ہے، یہ پھر ان کی مرضی ہے کہ وہ آپ کو کیا بناتے ہیں۔ تو آپ نہ بنو حضرت، آپ فقیر بنو، پھر ان کی مرضی ہے، وہ آپ کو پیر سیال بناتے ہیں یا آپ کو شاہ سلیمان توسیٰ بناتے ہیں، خود تو نہ پتن بنوایا، ہم نے فقیر بن کے بھی۔ اور اگر ہماری فقیری اللہ رسول کو پسند آ لے کہ پھر کرم ہی کرم لے، کیونکہ جس کو میں کی ہوا لگی، جس کو میں کی ہوا لگی، اسے نہ پھر دوا لگی نہ دعا لگی۔ ہماری عمریں گزر گئی ہیں حضرت، ہمیں تو آج تک یہاں آنے کا طریقہ نہیں آیا کہ یہاں کیسے آنا ہے، کیونکہ عرصہ دراز اللہ نے مجھے بھی یہ موقع عطا فرمایا، مصلی شریف کی بھی خدمت کی میں نے، اللہ رسول قبول فرما لیں، کیونکہ پیر خانے کی طرف سے ڈیوٹی تھی تو بڑی ڈاڑھی ڈیوٹی تھی۔ حکم یہ تھا کہ اذان خود کہنی ہے، اور اگر کوئی اصرار کرے کہ یہ اذان میں نے کہنی تو پہلے اس کی اذان سننی، اگر تو ٹھیک ہے تو ٹھیک، یہ تو اذان خود کہنی، تو اس لیے اکثر اذان خود کہتا تھا۔ تو اذان دینے کے بعد لائٹیں آن کرنی، کچھ پنکھے وغیرہ آن کرنی، تو ٹائم اچھا خاصا ہوتا تھا، تو میں نے سنتوں کی نیت کر رہی، 4-5 منٹ میں سنتیں اللہ نے کفیل دے پڑھ لیں کہ ٹائم ابھی ہوتا تھا تو میں نے پھر مصلی پہ بیٹھنا ہے۔ اس میں نے نا نمازیوں کا آنا دیکھنا، اس میں دیکھ کے حیران ہوتا تھا، وہ یار جیڑی ٹور ہے ٹر دیا مسجد چانڈے نے ٹور تے تسی باہر نہیں ٹور سکتے، فقیر بن کے آتے ہی، یہ والا بٹن کھلا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جننے کے جناب مونڈے چوڑے ہو سکتے نے، وہ بھائی فقیر، اور پھر صرف فقیر نہیں، وہ فقیر
یخرج من بین الصلب والترائب، جو کتنی دیر باپ کے صلب میں رہا ہے، کتنی دیر باپ کے صلب میں رہا ہے، صرف عقید نہیں. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، 9 ماہ ماں کے پیٹ میں نہیں رہا ہے. بولے تو منہ سے اکثر تھوک گر جاتا ہے، زیادہ گرمی لگ جائے تو ناک سے کتنی گندی چیز بہنا شروع ہو جاتی ہے، اگر زیادہ ٹھنڈ لگ جائے تو پھر ناک سے کتنی گندی چیز بہنا شروع ہو جاتی ہے. دن میں کئی بار پیشاب کرتے ہیں، پخانہ کرتے ہو، ہر وقت مثانے میں تھوڑا بہت پیشاب ہوتا ہے، ہر وقت دانتوں میں تھوڑی بہت غلاظت ہوتی ہے، ہر وقت پھیپھڑوں میں تھوڑی بہت بلغم ہوتی ہے، پتے میں صفرا ہے، تلی میں صدا ہے، رگوں میں خون ہے، بنے ہم مٹی کے ہیں. تو پھر آکڑ کس چیز کی ہے؟ آکڑ کس چیز کی ہے؟ یہ جو گردن شریف میں سریا ڈالا ہوا ہے، یہ کس چیز کا ڈالا ہے؟ کیا ہے تجھ میں؟ تجھے نہیں پتا تو دن میں کئی بار پیشاب کرتا ہے، سارا دن اپنے ساتھ پیشاب اور پخانہ لے کے گھومتا ہے. آکڑ کس چیز کی ہے؟ آکڑ کس چیز کی؟ آکڑ والی چیز ہے ہی کوئی. اس لیے تو عارف کھڑی رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا. لیکن مسئلہ دکھ یہ ہے کہ کسی نے سنا کے چسکا لگا لیا، کسی نے سن کے چسکا لگا لیا، بات تو اندر جانے نہیں دی ہے. در فرماتے جس نے اونچا نام رکھا ہے، جس نے اونچا نام رکھا ہے تے چولہے دے وچ سڑیا. اونچا نام اللہ، سبحان ربی الاعلی، اونچا نام اللہ نام، خدا نام سروری زیبا فقط اس ذات بے ہم کا، حکم سب اس کے لیے باقی بتایا من جو پتا ہے. وہ مزے لو کے فقیری دے، مزے لو لفن دے، بڑے مزے لے بٹن کھول کے نہیں مزہ لو پتر سیر سٹ کے ٹرندا وکھرا ہی مزہ ہے، وکھرا ہی مزہ. چوڑیاں والیاں ناز وخاو، ناز وخانے ہیں نا، چوڑیاں والیاں ناز وخاو تے دور نکالیاں جاؤں، چکڑ پریاں عجز وخاون تے قرب حضور پاون. تکبر لے دے گا رائی نہیں شاہی نہیں کو آکڑ. میں تو اکثر کہتا ہوں سلیمان کیڑی شاید تن تکبر، وہی اتنا تو میرے گھر کا گٹر نہیں گندا جتنا ہر وقت گند میرے اندر، اس میں بھی اتنی گندگی نہیں، اتنی تو میری گلی کی نالی نہیں گندی. اس لیے بھائی میں پہلے کہا تھا میں زیادہ ڈیپ نہیں بنا، میں اتر فقیر بن کے دو ایتھے آؤ فقیر بن. حضرت سیدنا مالک بن دینار حضرت جنہاں نے چولیاں بھریاں گئیں، روز مائیں مالک بن دینار پیدا کرنا ہے. لکھا ہے حج کے لیے چلے، لوگ چھوڑنے کے لیے نکلے، وہ جہاں تک رواج تھا چھوڑنے جانے کا لوگ ساتھ چلتے رہے، کیونکہ کافی احباب تھے جن کے ہاتھوں میں گھوڑے. لوگوں نے سمجھا شاید ان میں سے کوئی گھوڑا حضرت مالک کا بھی ہو. سارے نے مل لیا، الوداع کر لیا تو دیکھا کیا حضرت پیدل ہی چل پڑے. پھر لوگ بولے حضور اتنی دور کا سفر ہے تو آپ پیدل ہی جا رہے ہیں؟ فرمایا پھر اس کی حضور گھوڑا نہیں، فرمایا گھوڑے بھی بڑے ہیں تو اس کی حضور پھر پیدل کیوں جا رہے ہیں؟ آیا اس یہ انداز اللہ کے حضور آگے رہے. فرمایا یہ تو بتاؤ اگر بھاگا ہوا غلام اپنے آقا کو منانے کے لیے جائے تو پھر اس کو گھوڑے پہ سوار ہو کے جانا چاہیے کہ چل کے جانا چاہیے؟ لیکن دکھ یہ ہے آج منانے آتا کون ہے؟ ہم مسجد میں اللہ کو منانے تھوڑا آتے ہیں، ہم تو میں نماز پڑھنے چلا، اسی کو آتے ہوئے یہ خیال ہی نہیں کہ میں، اس لیے اتر فقیر بن کہ جو لینا ہے لے جائے. اور حضرت چھری تو پھیرنی پڑتی ہے جی اپنے آپ، جن دیر چھری نہیں پھیریں گے ماہی نہیں لبن، ماہی ادو ہی لبنا جدو چھری پھیر، ماہی ادو ہی لبنا. تکبر بڑا برا ہے، کسی کو مال کا ہے، کسی کو علم کا ہے، کسی کو عہدے کا ہے، کسی کو پتروں کا تکبر ہے، میرے آنے پہ ہے، کسی کو برادری کا تکبر ہے. تکبر بڑے ہیں، اللہ ہمیں معاف کرے.
اللہ ہمیں معاف کر. تکبر نہیں ہونا چاہیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا بروز قیامت سب سے پہلے اپنے مزار سے میں اٹھوں. حدیث پاک ہے طویل ہے، بار بار جو اللہ نے شانیں عطا کی ہیں اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں، لیکن ہر بار فرما رہے ہیں پر میں دیتے فخر نہیں کہ دیتے فخر ہے. لیکن کوشش کرو حضرت. اس لیے حضور ہم ادھر کے ادھر رکے ہیں. ہم روحانی ترقی مادی ترقی کی رج کے کی ہے. یہاں ایسے نمازی بھی بیٹھے ہوں گے جنہیں 25 سال ہو گیا نماز پڑھتے ہوئے. ایسے نمازی بھی ہو سکتا ہے بیٹھے ہوں 20 سال 15 سال 10 سال 7 سال 5 سال 4 سال 3 سال 2 سال. اگر حضرت ہم اپنے یہ 20 سال مادی لحاظ سے دیکھیں بڑی ترقی ہوئی. سائیکل والا موٹر سائیکل پہ آ گیا، موٹر سائیکل والا مہران پہ آ گیا، مہران والا آلٹو پہ آ گیا، آلٹو والا کلٹس پہ آ گیا، کلٹس والا سٹی پہ آ گیا، سٹی والا حضرت جی ایل آئی پہ آ گیا، جی ایل آئی والا 1.6 پہ آ گیا، 1.6 والا 1.8 پہ آ گیا، 1.8 والا ریوو پہ آ گیا، ریوو والا فارچونر پہ آ گیا. اگر آپ نہیں ابھی تک فارچونر پہ پہنچے، آپ ابھی تک ریوو پہ نہیں پہنچے، مسجد میں بیٹھے ہیں، سچ سچ بتائیے گا دل تک کرتا ہے نا. پہلے حضرت ہم کو سادہ سا جوڑا بھی پہن لیتے، لیکن جیسے اللہ نے مال عطا فرمایا تو ہم نے گل احمد الکرم اور پیسے آئے حضرت تو پھر پاشا. پہلے حضرت ہم کو سادی سی جوتی بھی پہن لیتے، لیکن جیسے پیسے آئے باٹا سروس، اور پیسے آئے تو ہش پپیس، اور پیسے آئے تو بور جان. میں نے کوئی بات غلط تو نہیں کی؟ ہم نے مادی ترقی. لیکن میں نمازیوں سے سوال کرنے لگا ہوں 20 سال 15 سال 10 سال 5 سال جتنے سال بھی آپ کو نماز پڑھتے ہوئے، سچ سچ ایک بات کا جواب دیجیے. 20 سال پہلے یا 15 سال پہلے یا جتنے سال پہلے آپ نے نماز شروع کی تھی، سبحان ربی الاعلیٰ تب بھی 3 بار ہی پڑھتے تھے، 20 سال بعد بھی بدایا تو نہیں؟ اچھا کیا آپ بڑھا نہیں سکتے تھے؟ پھر کیوں نہیں بتایا؟ باقی تو سارا کچھ بڑھاؤں گا. اچھا کبھی خیال بھی نہیں آیا یار باقی تو سارا کچھ بدا لیا ہے، باقی ساری ترقی کر لی، ایک 20 سال بعد بھی 3 بار؟ کیونکہ ہم مادی ترقی کر رہے ہیں، روحانی ترقی. روحانی لحاظ سے حضرت ہم بیک چل رہے ہیں، بیک. دائیں بائیں علماء تشریف فرمائیں، بزرگ تشریف فرمائیں. یہ جو احباب کافی چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں جمعے میں آتے ہیں، ان کو پتہ میں کہتا ہوں یار جیڑی کتاب کھولا ایک ہی صفحہ پڑھے جاندہ میں تو بند کرتا ہوں. وہ کیا تھے ہم کیا ہیں، ان والا ہمارے پاس کیا ہے، کچھ بھی نہیں. حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی وہ 92 بار حالت بیداری میں نبی علیہ السلام کا جلوہ دیکھ. آج آپ چراغ لے کے نکلے حضرت وہ ڈھونڈ کے دکھائے جو یہ کہ میں نے خواب میں جلوہ دیکھا. کبھی ایسی ہم پہ کرم نوازی تھی کہ جہاں جا کر اسماء الرجال پہ کام ہو رہا ہے، نہیں پتہ لگ رہا راوی دا، محدثین رک گئے ہیں. تو پھر کیا کرتے تھے؟ حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ کی بارگاہ میں جانا، حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی کی بارگاہ میں جانا اور جا کے کہنا جی نہیں پتہ لگتا پہ ایس راوی نہ ملاقات ہوئی کہ نہیں ہوئی، نہیں پتہ چل رہا یہ راوی سے کہا کہ نہیں ہے، کیا ہے نہیں معاملہ سمجھ آ رہا. صرف رسول پاک سے یہ عرض کر کے ہمیں یہ بتا دے کہ یہ حدیث ان کی ہے کہ نہیں. کبھی ہم پہ وہ دور ہوئی ہم نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے سلام عرض کرنا، آپ نے اتنی اونچی جواب عطا فرمانا، پوری مسجد نبوی شریف میں اس جواب کو سننا، کتابیں بھری پڑی ہیں. کبھی ہم پہ وہ دور بھی تھا کہ ہمارے لیے مزار مبارک سے دست اقدس باہر آیا کرتا تھا. میں چلو روک دیتا ہوں بات کو ادھر، کبھی موقع آیا تو اس پہ بات کریں گے. زیادہ دور نہیں، تراج سے 50-60 سال پیچھے چلے جائے. کبھی ہماری یہ کیفیت تھی، ہمیں یہ حال بھی نصیب تھے. ہم نے مدینہ طیبہ سے واپس آنا، فیصل آباد والوں نے ملنے آنا، سیالکوٹ والوں نے ملنے آنا اور آ کے پوچھنا بھائی مدینہ پاک تو ہیں تے کوئی گل نہیں سنا. تو پھر ہم نے گل بھی کیا سنانی، مکے کی فضاؤں میں طیبہ کی ہواؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے. مسجد میں بیٹھے ہیں، سچ بتائیے گا مسجد میں بیٹھے ہیں. 2025 2026 میں واپس آنے والوں میں سے کوئی آ کے اس طرح کی بات بتا سکتا ہے؟
ہم آ کے صرف یہ بتا سکتے ہیں ہوٹل دور سی کے نیڑے، ہم آ کے یہ بتا سکتے ہیں ہوٹل چنگا سی کے مڑا، ہم آ کے صرف یہ بتا سکتے ہیں کہ البیگ کنی واری کھاتا، ہم آ کے صرف یہ بتا سکتے ہیں مینو کیڑا ملن آیا تے میں کن، نہ تو ہوٹل گیا تھا، نہ تو البیگ کھانے گیا، نہ تو کسی سے ملنے گیا، تو جن کی بارگاہ میں گیا تھا بات کوئی ان کی سنا، پر پتر اس بارگاہ کا تو کیا کہنا ہے، اس بارگاہ کا تو کیا کہنا ہے، قربان جاؤں آپ کے تو شہزادوں کی بڑی شان، آپ کے شہزادوں کے شہزادوں کے شہزادوں کے شہزادوں کے ایک شہزادے ہیں جن کا نام ہے حضور شیخ عبد القادر جیلانی، جن کو آپ اور میں حضور غوث اعظم کے نام سے جانتے ہیں۔ پتر ان کے گھر کی یہ شان ہے، چور چوری کرنے آئے، انہوں نے چور نہیں تھا خالی جانا، انہوں چور انہوں کتب بنا کے ڈورے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ان کے شہزادوں کے شہزادوں کے شہزادوں کے شہزادوں کی اگر یہ شان ہے کہ چور چوری کرنا آ جائے تو خالی نہ لوٹان، تو پھر اگر امتی مدینہ طیبہ جائے تو پھر اس کو کیا کیا لانا چاہیے۔ پتر کو گیا سی نا جان اللہ، تو پھر انہیں آ کے دسیا بھر کے جھولی میری میری سر کا، مسکرا کے کہا اور کیا چاہے، مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے کہ پتر ہم بیک چل رہے ہیں، ہم بیک چل رہے ہیں، اور وجہ آپ کو پتہ ہے، جان بوجھ کے حضرت جان بوجھ کی آنکھیں چرا لیں تو وہ ٹھیک ہے، وجہ آپ کو پتہ ہے، مجھ سے میرا زیادہ جاننے والا کون ہے، مجھ سے زیادہ میرا عارف کون ہے، مجھ سے زیادہ میرا بہدی کون ہے، مجھ سے زیادہ میرا کس کو کیا پتہ ہے۔ اسی لیے تو فرمایا تھا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، پہلے اپنے آپ کو پہچان، پہلے اپنے آپ، لیکن بیٹا موقع آتے ہیں، دن آتے ہیں، ایام آتے ہیں، گزر جاتے ہیں، ہم کچھ اخذ ہی نہیں کرتے۔ یہ قربانی آئی گزر گئی، لیلا ہی دیکھتے رہے، لیلا سونا ہونا چاہیے، لیلے دا رنگ سونا ہونا چاہیے، لیلے دی کان سونے ہونے چاہیے نے، لیلے دی آنکھاں سونی ہونی چاہیے، فربا ہونا چاہیے، زیادہ قیمت والا ہونا چاہیے، ہاں جی کروڑے شروڑے ذرا تگڑے ہونے چاہیے، اس کے کھروڑے دیکھتے رہے، اپنے کھروڑے۔ اتر قربانی تو تب بھی ہوگی نا جب تول برابر کھائے، کروڑے صرف وہ دیتے نہیں ویکھے جانے، کروڑے تیرے بھی ویکھے جانے، اور تیرے کروڑے ایسے منحوس کروڑے ہیں کہ جو کبھی مسجد کی طرف چلے، تیری زبان ایسی زبان ہے کہ جو کبھی اللہ رسول کے لیے بولی، اس کو دیکھا پتر اپنا آپ کو دیکھے، اس کو چھری پھیری، اپنے آپ کو پھیری، ہم نے چھری ہے۔ میں کسی کی کیا بات کروں، دل تو کرتا ہے جوتیاں لے کے اپنے سر پہ خود مار، میں راستے میں ایک بندے سے بڑا غصہ کرتا ہے، بس آ گیا غصہ، تکلیف تو بڑی ہوئی، دل بھی چاہا کہ وجہ کیا ہے، انہوں پھیر چھڑی، اپنے آپ نو پھیری، اپنے آپ نو پھیری۔ ہم بھی تعلیمی دور سے گزرے ہیں، مدارس کے لیے ہم نے بھی کھالیں اکٹھی کی ہیں، اللہ کرے سنیاں نو ہوش آ جائے، اللہ کرے سنیاں نو، کیونکہ پتر 5-6 جگہ پیسے لگنے کے بعد وہ کچھ تھوڑے سے بچتے ہیں وہ مدارس کے حصے میں آتے ہیں، اللہ کرے سنیوں کو ہوش آ جائے، اللہ کرے سنیوں کو ہو۔ نبی علیہ السلام نے اپنا تعارف انا مدینہ تو لے، انا مدینہ تو، فرمایا میں علم داشت، حضور اپنا تعارف کیا کروانا، انا مدینہ تو لے، اور سنیاں نے علم نال پیار ہے، کوالاں لی پیسے ہے نہیں، شاعراں لی پیسے ہے، ہیں جی مزاراں لی پیسے ہے، ہیں جی لوکاں کل کھان نو روٹی نہیں ہے، یہ جناب وہ مزار ار کے گلاب نہ تو ہوندا ہے، لوکاں کل تن تے پان لی کپڑے نہیں ہے، اے جناب 200 غلاف مزار تے پہ چاڑ دیں گے۔ اللہ کرے سنی جاگ جائیں، اللہ کرے سنی علم کی طرف آ جائیں۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں جنی دیر ایک چادر خراب نہ ہو جائے مزار شریف تے دوجی چادر، جنی دیر ایک چادر خراب نہ ہو جائے دوجی چادر، لوگوں کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں، میرا بچہ غریب کے بچے نے پھر عید پہ پرانے کپڑے پہن کے عید پی گیا، اتی جا کے توتے چاڑ آئے چاہے، چلو کوئی دین ہو تو پھر بھی ہے نا، بڑے کہہ رہے ہیں بھائی ٹھیک ہے ایک ڈال دو، اس کی عزت ہے، اس کی شان ہے، شوکت ہے، اللہ کے ولی کا مزار ہے، عام قبر میں اس میں فرق ہونا چاہیے، لیکن بس گال ختم کرو یار۔ اسی لیے تو میں اکثر رو کے کہتا ہوں کہ ہمارا تصوف مزار دھونے سے شروع ہوتا ہے اور چادر چڑھانے پہ ختم ہو جاتا ہے، ہمارا تصوف ختم جی اسی پہ ختم ہو گئے۔
پھر نئی بات کھل جائے گی آگے. وقت ایسا نہیں ہے. ہم بھی مدارس کے لیے کھالیں ہم نے بھی اکٹھی کی ہیں. مجھے قبلہ شیخ الحدیث صاحب نے حضرت کے لیے فرمانے لگے کہ تم خود جانا کھال لینے کے لیے. کیونکہ میں کالج چھوڑ کے آیا تھا کہ چلو کہ تھوڑا گفتگو کا طریقہ تھا. مجھے فرمانے لگے وہ فلاں گھر ہے. تو وہ مجھے 10 بجے کا کہہ کے گئے تھے کہ حضرت لیٹ نہ کیجیے گا. ظاہر ہے اگر کوئی اور آ گیا تو مجھ سے انکار نہیں ہوگا. ہم نے 9 بجے کا ٹائم دیا ہے کسائی کو کہ چلیں تکبیر پھیرتے ہوئے بڑا جانور ہے کھال اتارتے ہوئے اتنا ٹائم ہو جائے گا, آپ 10 بجے بچے کو بھیج دیجیے. حالانکہ میں احتیاطاً نا تھوڑا 10 سے لیٹ ہی گیا. تو میں نے جا کے دروازے پہ دستک دی. ان کا کسائی لیٹ تھا. انہوں نے سمجھا کہ شاید کسائی آ گیا, وہ بھاگتے ہوا ہے. لیکن دروازہ کھولا تو کسائی تو پھر کوئی نہیں, اس کی جگہ مولوی کھڑا تھا. اب انہوں نے وہ کسائی کا غصہ بھی مجھ پہ دیکھا ہے. وہ کہتے ہیں ہاں جی میں وہ استادوں نے بھیجا ہے کھال. اور یار تو مولوی نہیں آیا تو کسائی نہیں آیا تو میں تاڑے مولویاں دا کیتا. او بھائی نہیں کتے نس جاندی او دے اینو کل چوری دے مولوی نو اپے تکبیر بعد چ پھیراں گے تو کھال پہلے ہی لا رہا ہے. میں سوچ میں پڑ گیا. میں نے کہا لے بھی انہیں بھی قربان دیں گے. انہیں بھی نہیں کسائی آیا تو میرا بھائی کیا کہ کم از کم کو میری داڑھی کا لیا. سر پہ میں نے اتنی بڑی پگ باندھ رکھی ہے تو کم از کم اس کا لیا. تو مجھے تو ترا کر رہا ہے. جواب تو پتر مجھے سارے آتے تھے لیکن صرف کی پسوی کر گیا میرے ادارے کا نقصان ہو گیا. کیونکہ اس دور میں یہ میں آپ کو سن 2001 کی بات سنا رہا. اس دور میں بڑی کھال 20-22 ہزار کی بک جاتی. یہ تو انہوں نے اب مدارس کو سانیٹ کرنے کے لیے کھلوں کا ریٹ ہی کیا سے کیا کر. اس دور میں 20-25 ہزار کی بڑی کھال بک جایا کرتی. میں صرف ادارے کے لیے چپ رہا, میں آگے سے کچھ نہیں بولا. لیکن دل میں سوچتا رہا کہ یار انہیں بھی قربانی کرنی. ان چھری صرف اس سان نو پیرنی ہے, ایس کتی نو چھری, ایس کتی نو چھری. اللہ سونے پاک محبوب فرما رہے ہیں جس کا مفہوم ہے, فرمایا قیامت والے دن سب سے زیادہ لوگ اس کی وجہ سے پکڑے جائیں گے. پتر اس کو نہیں پھیرنی, اس کتی کو بھی پھیرنی. وہ حجرہ شاہ مفہوم کیا 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 رمز میں گہری باتیں کہہ گئے. کتی مرے فقیر کی جڑی چوں چوں نت کرے, کتی مرے فقیر دی جڑی چوں چوں نت. چھری پتر اس کو بھی پھیرنی تھی لیکن انہوں پھیری اینو 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 پھیری نہیں بچے, اس کو پھیری نہیں بچے. اس کو بھی پھیرو تو کچھ سمجھو قربانی. ذرا دیکھو تو صحیح جنہوں نے قربانی کی وہ کتنے سونے ہیں اور جو قربان ہونے گئے تھے وہ بھی کتنے سونے ہیں. صرف اتنے لیلا تے سونا نہیں ہونا نا, جڑا قربان ہون لگا ہے صرف وہ سونا نہیں, جڑا قربانی کر رہے ہیں وہ بھی سونا ہے. اور کتنے سونے تھے. ان ابراہیم لحلیم اوواہ منیب, ان ابراہیم لحلیم, حلیم سے اوواہ بڑی زیادہ آزاری کرنے والے, منیب بڑا زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے. لیکن یہاں اس لیے حضرت دن آتے ہیں گزر جاتے ہیں, ہم کچھ بھی اخذ وہی ہوا پتھر. اس جمعے کو بڑی بڑی لوگوں نے دکھ والی داستانیں آ کے سنائی. اللہ میں نے کہا بھی تھا, میں نے کہا پتر ویکھیو اے نہ ہوئے ٹھیک ہے جی قربانی کرن تو بعد کسے یار نو ران بھیج دیو تے کسے یار نو پٹھ بھیج دیو تے کسے یار نو سینہ بھیج دیو تے کسے یار نو تون ٹور دیو تے کسے یار نو کھروڑے ٹور دے. اور میرے محلے کے غریب غربا لہسن اور پیاز چھیل کے انتظار ہی نہ کرتے رہے کہ مصباحی صاحب نے قربانی کی تھی تو گوشت آنے والا ہے. میں مسجد میں بیٹھا ہوں, پھر لوگوں نے آ کے وہی باتیں بتائیں. اور چلو حضرت وہ کہتے ہیں یہ خبر فاسق کی تحقیق کر, خبر دی بھی بڑے بڑے معتبر آبا. انہوں نے کہا مصباحی صاحب وہی ہوئے, اسی تھوم گنڈا چھیل کے ڈیک دے رہے. اخیر 3:30 بجے اٹھ کے جا کے چکن لے آ کے تے پکایا. اللہ کرے ہمیں قربانی کی سمجھ آئے, اللہ کرے ہمیں قربانی کی سمجھ آ جائے. وقت گزرتا ہے, دن آتے ہیں, لیکن ہم کچھ نہیں سیکھو ہوتے, ہم پیچھے چل رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے حضرت وجہ کی. میرے حضرت شاہ صاحب ہے, بڑی خوبصورت شخصیت ہے, لیکن چھپاتے ہیں خود کو. تو ٹھیک ہے جی, پھر ہم کون ہیں؟
حالانکہ میں نے کئی بار ان سے گزارش کی ہے نشا جی، اللہ رسول نے اتنا نوازا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، کھولو بوا اپنا۔ فرماتے کیا ہوگا بوا کھولنے؟ میں حضرت لوگوں کو فیض ہوگا۔ فرمایا انہوں نے آ کے پھر یہی کہنا ہے شاہ جی آٹا دم کر دیو، مجھ سون والی ہے تو کٹی ہوگی۔ انہوں نے پھر آ کے یہی کہنا ہے شاہ جی اللہ نے امید لائی کو تویز دے دیو ہم منڈا ہو۔ فرماتے مجھاں واری کٹیاں منگتے ہیں تو بیبیاں واری منڈے منگتے ہیں، یہ کٹیاں دے منڈے ہیں تو اگے جاندے ہی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا بھی تھا کہنا جنا پھنسیو، یا ایوہ الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم۔ ریانہ کو مصباحی صاحب یہ آپ نے کٹی کدھر سے نکال؟ قرآن۔ یا ایوہ الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم، اموال آ گیا نا مال مویشی بچے، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، مفہوم منو ان نہیں، اے ایمان والے ہو مال بھی دیا اولاد بھی دیا لیکن دھیان کریو کہ تے شیواں تم ساڈی یاد تو غافل نہ کر دیں۔ اور وہی ہوا، کڑی منڈا کھوتا کوڑا ٹانگا ریڑا، اس سے آگے جاتے کہ میرا اپنا سارا دن لوگوں میں گزرتا ہے یہی سنتے ہیں جی، کوئی کھلارے گا تو تصویر تے جو کوئی تصویر تھوڑا جا اگے جائے گا تو ایسا ہی کہنا مصباحی صاحب اے کوئی جاندے جاندے کوئی تگڑا جہا نہ کوئی خاص جہا وظیفہ دسو کہ پیسے آن۔ تو میں ان سے کہتا ہوں اللہ کے بندے جی کوئی ایندا وظیفہ ہوئے تو میں پھر تینوں کانوں دساں، میں آپ ہی نہ پڑھ لواں پہ، میں تاڑے کولوں منگن ڈیا وا جی اینے دو گے دیاواں گا، تسی میرے کو میر ہونا لا وظیفہ پہ۔ میری چلی قوم میر بھی کیا سادہ ہے کہ بیمار ہوئے جس کے صبح اسی اتار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں، میں نہ کو منگن ڈیا وا وہ مینوں پوچھتے ہیں میر ہونا لا وظیفہ۔ تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں دنیا کا اس وقت سب سے امیر ترین آدمی ایلون مسک تھا، اس نے کون سا وظیفہ کرنا؟ اترے میرے رب نہیں منڈا نہ بیچ۔ میں ایک بات چھوڑ دیتا ہوں بیچ میں، دوسری میں کر دیتا ہوں، اسپیشل جو جوان بچے بیٹھے ہیں پتر، اگر اس نے ایلون مسک کو اتنے دے دی ہیں، اگر اس نے مکیش امبانی کو اتنے دے دی ہیں، اگر اس نے بل گیٹس کو اتنے دے دی ہیں، جو مجھے کیوں نہیں دے گا؟ لیکن پتر پہلے اپنے آپ کو اس قابل تو کرو۔ سچ ایک بات بتائیے گا، مسجد میں بیٹھے ہیں جھوٹ نہ بولیے، ہمارا پروگرام نہیں ہے جدن اللہ نے پیسے دیتے نا میں تو کسی رشتہ دار نو منہ بھی نہیں لانا ہے، غلط تو نہیں گل کی تھی، میں تو کسی رشتہ دار نو، لیکن وہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، جس دن مال دواں گے تو ساڑی محبت اس مال نو اپنے رشتہ داراں تے ساڈا پروگرام کی ہے کسے نو تینوں دین۔ پتر اپنے پروگرام ٹھیک کرو نا بچے، سبق پڑھ پھر امانت کا، دیانت کا، صداقت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا بچہ۔ تم پیسے پیسے رو رہے، وہ تو اس سے اگلی بات کہہ رہے، عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث، مومن نہیں ہے جو صاحب لولاک نہیں۔ پتر اپنے پروگرام سے دے کرو، کیوں نہیں دے گا یار؟ ان کو دیے ہیں، ایک کے لیے وہ کہہ رہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، میں کسی مشرک نو معاف کرنا نہیں، میں کسی مشرک نو معاف کرنا۔ لیکن مکیش امبانی کا کتنا نمبر؟ تیسرا، دنیا کا تیسرا امیر ترین آدمی۔ یہ ابھی عشاء کی نماز انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، مغرب پڑھی صاحب بندہ کہ جی میں عشاء دی نماز سے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی، انہیں ہو جائے گا میں پورا سپارہ ایک تلاوت کر، نہیں تو تین اتنا ہی پڑھ نماز ہو جائے گی، لیکن سورہ فاتحہ اب کیا ہے؟ سورہ فاتحہ غیر المغضوب علیہم، اسی کتے ہونا دے رستے تے نہ چل پئیے جنہ تے تیرا کون ہے یہ مغضوب؟ یہودی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ ولا الضالین کون ہے؟ عیسائی، لیکن کسی دا پہلا نمبر، کسی دا دوسرا نمبر، کسی دا چوتھا نمبر۔ میں بڑی دیر اس پہ سوچتا رہا، رب کریم ایک والی پیسے ہیں تو پھر کرم یہ ہوا، جیسے بھی ہوا مہربانی ہوئی وہ یہ ہوئی، اس لیے دیے ہیں تاکہ تم محمدی دیکھ لو، یہ پیسے تو ہم نے نام ماننے والوں کو بھی ڈھیر دے رکھے ہیں، تو تھوڑا جہا پیراں تے پار پاؤ، اسی تے تہاڈے لیے اور بھی بڑا کچھ رکھے ہے۔ تمہارے لیے دیدار کی نعمت ہے، تمہارے لیے سوز کی نعمت ہے، تمہارے لیے شوق کی نعمت ہے،
تمہارے لیے وصل کی نعمت. شاہ صاحب چھپاتے ہیں پھر بندہ کی آخے میں بھی چھپتا. پھر حضرت جی کرم اتنا. بعد دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی شخصیت مثلاً وہ خود کہیں کہ نہیں جی میں مدرسے جانا رہا ہوں, لیکن اہل علاقہ کہیں جی تو کبھی دیکھے ہی نہیں, یا جو مقامی علماء ہیں یا جو اس ادارے کے پڑھے ہیں وہ کہیں نہیں مریضوں کبھی ایسے مدرسے جی دیکھے ہی. علاقے والی شاہ صاحب خود ہی کہتے ہیں میں کوئی نہیں پڑھا, لیکن حضرت انگلش, اردو, عربی, فارسی, صرف, نحو, منطق, فلسفہ, جس پہ مرضی گفتگو, سراجی تک حضرت سیدھا بتائیں گے فلانا صفحہ فلانی سطر. حضرت میراث کی کتاب میں نے ایک دن پوچھا, میں شاہ جی اب خود کہتے ہیں کہ میں کوئی نہیں پڑھا, تیرا ہے نا کچھ بھی تو پڑھ لے. کہتے میں نے 3 دن اور 3 راتیں غار حرا شریف میں گزارے. متواتر کہتے 4-5 دن لگا کے پہلے اپنے جسم کو اس طرح کا کر لیا, پیشاب یا کوئی اور حاجت مجھے نیچے لے کے نہ جائے, میں غار حرا شریف. کہتے ہیں مسجد حرام کی اذان سنتا رہا اور میں نماز پڑھتا رہا. جاتے ہوئے تھوڑا سا آب زمزم اور کچھ کھجوریں لے گیا, بس اتنا کہ پینا کہ سحری اور افطاری ہو جائے. کہتے 3 دن 3 راتیں گزاری. فرماتے جب میں واپس آ رہا تھا 3 دن 3 راتیں پوری کر کے, کہتے وہ کیا تھا جو مجھے نہیں آتا تھا. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم تو کبھی غار حرا جائے بھی تو ہم فوٹو بنانے جاتے. ہم کیا کرنے جاتے ہیں؟ اگر ہم کبھی غار حرا شریف مقدر ہمیں لے ہی جائے تو ہم وہاں جاتے ہیں کس لیے؟ لائیو آنے کے لیے. وہ تو شاہ صاحب کا ذوق تھا 3 دن 3 راتیں گزاری. باقی تو پتر غار حرا شریف دے 3 منٹ بھی بڑے نے, لیکن کو ہے ہی نہیں, شوق ہی نہیں. کڑی منڈا پوتا کوڑا ٹانگا ریڑا ساس سورا سالہ پنوچا, اس سے آگے گئے. ویسے تو جس دور سے آپ اور میں گزر رہے ہیں اب تو خیر آج کل دعا مانگنے کا رواج ہی نہیں. ہمارے احباب سلام پھیرتے ہیں اور میں جب ایسوں کو دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں واہ کیسا ہے ہو تم, اللہ کا ہار آ کے بھی بغیر منگے چل رہا ہے. اللہ کا ہار آ کے بھی دیکھے نا پتر عقل پہ پتھر پڑے تو بندہ کیا کر. بیمار ہو گئے, پتہ چلا جو میری بیماری ہے اس کے حوالے سے لاہور میں ایک ڈاکٹر ہے بڑا, لاہور چلے جائیں گے, گاڑی رینٹ پہ لے کے جائیں گے, تیل ڈلوائیں گے, جائیں گے, جا کے سارا کچھ ڈاکٹر کو بتائیں گے. ڈاکٹر صاحب ذرا منو دیکھو صاحب میں مر چلا جو, ڈاکٹر صاحب یہ ہے 5,000 ڈاکٹر صاحب کی پہلے فیس ہے, 10,000 کے ڈاکٹر صاحب نے ٹیسٹ لکھ دیے, ساتھ 5,000 کی دوائیاں لکھ دی. لیکن وہ جو پرچی مجھے ڈاکٹر صاحب نے دی نا, اس پرچی کے اوپر ڈاکٹر صاحب نے بھی لکھا ہوا ہے کیا, هو الشافی. فہمیں تو میرے کل آ گئے ہیں فیصلہ آباد لاہور, لیکن شفا ایسے آ کے منگے سلام پھیری اور ہو گئے. حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دیکھا دعا کے بغیر ہی جانے لگا, آپ نے ہاتھ پکڑ لیا, فرمایا او بیلیا اللہ کا آ کے ہی بغیر منگے ڈور چلے, کچھ بھی نہیں تھا جو تو اپنے اللہ سے مانگ لے. اور پھر رو کے فرمانے لگے میرا تو نمک بھی ختم ہو جائے تو میں اللہ سے مانگ لیتا ہوں. اچھا ایک کیٹیگری ہے مانگتی نہیں, دوسری مانگتی ہے, لیکن جو مانگتے ہیں آپ کبھی ان کی دعائیں بھی سنیں حضرت. مثلاً کڑی منڈا کھوتا کوڑا ٹانگا ریڑا ساس سورا سالہ پنوجا, گرمی بوتی ہو گئی بارش نہیں پہن رہی, بارش بوتی پہ گئی, دھند نہیں پہن رہی, دھند بوتی پہ گئی, سردی ہو گئی ہے سردی نہیں ہوئی, سردی لیٹ ہو گئی, مسجد میں بیٹھے ہیں, میں گفتگو ختم کرنے لگا. سچ ایک بات بتائیے گا, مسجد میں بیٹھے ہیں سچ بتائیے گا, کبھی زندگی میں کوئی ایسا موقع آیا ہاتھ کھڑے کیے ہوں اللہ کی حضور اور دعا کی ہو اللہ پاک ہائی کڑی منڈا کھوتا کوڑا ٹانگا ریڑا ساس سورا سالہ پنجا گرمی سردی دھند بارش تھوڑی بہتی سردی آئی نہیں آئی لیٹ آ گئی جلدی آ گئی, آج کوئی ایسی بات نہیں کروں, آج صرف اس لیے تیری بارگاہ میں ہاتھ کھڑے کیے ہیں مجھے اپنے اور اپنے محبوب کی محبت عطا فرما دے. سچ بتائیے گا کبھی آیا موقع؟ اوئی کھوتا تے اوئی کوڑا تے اوئی ٹانگا تے اوئی, یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ ہو پہ بتانے وہم و گمان لا الہ. کتنے پس چکے پتر, اللہ دوے کھوتا کوڑا, اللہ دوے ٹانگا رے, اللہ دے گاڑیاں ہونی چاہیے میرے بچے, اپنے پیسے ہونے چاہیے, میرے پاس اپنے ذاتی پیسے ہیں, میں اسی لیے تو یہ تقریر کر رہا ہوں بچے.
نہ ہوتے تو ان تک پتہ نہیں میں کنی باری تھانوں جنت چ واڑ کے کھڑ کے پھر واڑ چھڑے ہونے. وہی وہ ساری تقریریں ہمیں بھی آتی ہیں. میں نے بھی جامعہ نظامیہ میں جب زندگی کی پہلی تقریر کی تھی تو میں نے بھی ابرار خطابت کی سے کی تھی. اتنی نہیں ہوتی کہ بندہ ڈائریکٹ ہی کچھ اخذ کر لے. میں نے بھی پہلی تقریر، دوسری بھی اسی سے کی، تیسری پھر میں کنز القتیل لے آیا، پھر وہ نورانی واز لے آیا. تو ہم بھی ساری آج بھی یاد ہیں. جو نام ہے تمہیں سارے جنت واڑ کے کڑ کے واڑ کے واڑ کے کڑ کے کڑ کے واڑ کے نہ واڑا میرا نام بدل سے. لیکن کیا کیا کس لیے کروں گا؟ اللہ نے سارا کچھ تو دے دیا. میں ایک عام گھر کا بچہ ہوں، ایک عام باپ کا بیٹا ہوں. والد صاحب کو پیر نہیں تھے، میرے دادا ابو کو پیر نہیں تھے، والد صاحب عالم دین بھی نہیں تھے، غیر عالم تھے صوم و صلات کے پابند، حلال حرام کی تمیز کرنے والے. مجھے تو دین نے پتر بڑی عزتیں دے دی ہیں. جہاز تک میں بٹھا دیا، جہاز چلوا لیا. میں پائلٹ نہیں، بندہ لے کے آ گیا نہیں جہاز بانا تھا نہیں چلانا بھی کچھ نہیں. دین نے مجھے بڑا کچھ دیا تھا، لیکن میں نے کیا دیا؟ حضور سب کچھ ہو رہا ہے، موجیں لگ رہی ہیں، محفلیں ہو رہی ہیں. آج بھی محفل ہوئی ہے، میں بھی کچھ نہ کچھ لنگر کھا کے ہی جاؤں گا. کیمرے والا بھی لے کے جائے گا، اسپیکر والا بھی لے کے جائے گا. سب ہر محفل میں یہی سارے کچھ نہ کچھ لے کے جاتے ہیں. لیکن اگر کدیں بات دین کی تو وہ اتھے دا اتھے کی وہاں دین نبی دا وانگ یتیم در در تک کے کھاؤ کتوں لے آواں عمر بہادر جڑین سی. اس نے سب کو امیر کر دیا. جو اس سے لگا اس نے کسی کو غریب نہیں رہنے دیا. سب نو موجاں گڈیاں دے باش لیا، کراں تو کوٹھیاں چاہ گئے، عام کپڑوں سے برانڈ پہنا دیے، برانڈ کی گھڑیاں پہنا دی اس نے. لیکن خود غریب کا پتر. اللہ کا واسطہ میں ایک تھوڑے سے وقت میں کیا کیا چھیڑ سکتا. میں بس گزارش کروں گا، میں جو جتنی دستک دے سکتا تھا میں نے دے دی. باقی پتر نہ پوچھو اج تک سبحان ربی الاعلیٰ ودیا. حضرت صاحب 20-25 سال بعد تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم پہ سبحان ربی الاعلیٰ اتنا غالب آ جاتا، اٹھتے بیٹھتے ہماری زبان سے نکلتا سبحان ربی الاعلیٰ. دیکھو میں نے حضرت شاہ صاحب سے جو میں بات سنا، میں کئی بار میں نے شاہ صاحب سے گزارش کی، میں شاہ جی آپ نال کتے مدینہ پاک جانا ہے. وہ ہر بار مجھے یہی فرمانے لگے نہیں آپ جایا کریں، آپ کو پتہ ہے کہ آداب کیا ہے. میں حضور جنہ مرضی پتہ ہے تو نہیں ہے کتے آپ دے نال جانا. پھر وہ مرشد کی شفقتیں، آپ کی توجہ. وہ لکھا ہے فیض عرش سے بھی آئے تو یہی خیال کرنا یہ میرے مرشد کا فیض ہے، یہ میرے پیر و مرشد کا فیض ہے کہ یہ سادات اتنی محبت کرتے ہیں مجھ سے، اتنا نوازتے ہیں، پاک پٹا لیتے ہیں. میں حضرت مجھے شاہ صاحب کی کال آ گئی، میں نے کال اٹھائی، السلام علیکم. میں کہ وعلیکم. کدھر ہیں آپ؟ میں نے اس کی شاہ جی میں تو انگلینڈ، تو میں تو مدینہ طیبہ آپ کا انتظار کر رہا ہوں، اور میں نے کمرے میں آپ کے لیے جگہ بھی رکھی ایسا. میں شاہ صاحب آج تو معافی دے دیں، کل میں آپ کے قدموں میں آ گیا، میں انتظار کروں. ٹکٹ لی، اگلے دن میں بھی چلا گیا. آپ کو پتہ ہے مستحب ہے غسل کرو، مسواک کرو، خوشبو لگاؤ، سونے کپڑے نویں پاؤ، نویں نہیں تھے سونے کپڑے پاؤ، دو گانا پڑھو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اعلیٰ بارگاہ میں حاضری دینی. سارا کچھ ہی کیا. شاہ صاحب کی معیت میں چل نکلا بس نبی شریف کی. آپ کو پتہ ہے وہاں آنکھوں کی بڑی آزمائش ہے. بس راستے میں کو مجھ سے کوتاہی ہو گئی، شیطان و نفس غالب آئے مجھ، اور اچھی خاصی بد نگاہی ہوئی مجھ سے. اللہ میں دونوں جدے نال ساں وہ صاحب فراست سی ہے، وہ صاحب بصیرت تھے، وہ اکھ والے تھے. انہوں نے دیکھ لیا کہ اس نے آنکھیں گندی کر لیں، اندر نہیں گئے. گنبد شریف کے بالکل سامنے جو وضو خانہ ہے نا وہاں چلے گئے. وہ ایک ٹوٹی کے سامنے بیٹھ کے مجھے کہتے ہیں اس بھائی صاحب 2 گلاس آب زمزم لے کے ہیں. میں نے کہا یار وضو تو کمرے سے بنا لیا، پتہ نہیں شاہ صاحب نے پانی کا کیا کرنا. راستے میں کوئی آندھی وغیرہ بھی نہیں آئی تو کوئی آنکھوں میں کوئی مٹی ڈلی ہو، اگر ڈال جائے تو ہم نکالے گا. باقی ہماری آنکھوں کی کہاں اتنی قسم ہے، ہماری آنکھوں میں مدینہ طیبہ کی وہ پاک مٹی ہے. میں ادھر چلا گیا، میں نے جا کے تو 2 گلاس لیے لا کے ایک شاہ صاحب کو پیش کیا. وہ لے کے نا تو اس سے آنکھیں دھونی شروع کر. میں کھڑا حیران دیکھ رہا ہوں کہ یار وضو تے کر کے آئے شاہ صاحب نے کی کرنا بے زمزم، اکھاں کیوں دھون دے. وہ کوئی کیفیت تھی، میری طرف نظر پڑی، فرمانے لگے آپ بھی دھوئیں. وہ میں بھی دھون لگ پہ. تھوڑی دیر بعد اپنا آب زمزم پینا شروع ہو گیا.
پھر فرمانے لگے آپ بھی پی، میں نے پینا شروع ہو گیا، پی کے ہم مسجد نبی شریف اندر جانے کے لیے چل نکلی. آپ کو پتا ہے آپ ڈائریکٹ نہیں جائیں گے، عرب وہ زگ زیگ بنا دیا وہ انہوں نے. ہم وہ زگ زیگ طے کر رہے ہیں اور میرے دل میں بات چل رہی ہے. شاہ صاحب نے اکھاں اسے نہیں رہا گیا. میں نے عرض کی میں شاہ صاحب وضو تو کمرے سے بنا لیا تھا تو آنکھیں کیوں جلائیں؟ کھڑے ہو گئے میرے کندھے پہ ہاتھ اور آنکھوں میں آنسو آئے. تو مان لگے پھر اندر گندیاں لے کے جانی مان لگے پھر اندر گندیاں لے پھر حضرت سید تو چنا ہاتھوں. لیکن پھر ایک اکھ والے نال جا کے سیکھ لیے کہ جب اندر جانا ہے تو کچھ گندا لے کے تو پتر ساڈا تے سارا کچھ ہی گندا ہو. اکھاں گندیاں، کان گندے، زبان گندی، دل گندا ہے. میں کو اپنے والد کی تعریف نہیں کرنے لگا، میرے پاس کوئی اور ہو نہ ہو. 1992 میں مجھے یاد ہے ابو جی حج پہ گئے دوسری بار، پہلی بار 1988 میں گئے، لیکن تب میں خود 1984 4 سال کا تھا نہیں کو ہوش. لیکن جب 1992 میں گئے مجھے یاد ہے 8 سال کا تھا، مجھے یاد ہے وہ ساتھ ہی چھوٹے بھائی تھے. ابو جی چل کے گئے مما سین میں بھائی بڑا غصے والا ہاں کہ کتے کو جو ہو گیا تھا میں نے معاف کر دیں. میں نبی پاک کا چلا صلی اللہ بڑے بھائی کے پاس گئے پا اللہ رحم جی کتے غصے چ کو گل میرے منہ نکل گئی تو میں نے معاف کر چھڑی. میں نبی پاک کے چلا صلی اللہ. چھوٹی بہن کے پاس گئے گڈی کہ کتے غصے چ میرے کو کچھ چینی بھی ہوگی تو تھی ہے میں نے معاف کر دی. میں نبی پاک کے چلا صلی اللہ. میری نانی امی اور ابو جی کی پھپھو بھی تھی ان کے پاس بھی گئے پھپھو جی کتے کو ہویا تب میں نے معاف کر دی. میں نبی ایسا پہلے لوگ ایسے جایا کرتے تو پھر جا کے پھر موج کیری کرنی مکے کی فضاؤں میں طیبہ کی ہواؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار انہوں دا بھی کھا جا انہوں بے عزت کر انہوں ذلیل کر نہیں پیچھے جا رہے ہیں پیچھے ہم پیچھے وہ رنگ ہی نہیں دیکھے نا حضرت. میں اس دن سوچ رہا تھا واہ قربان جائیے اینڈ آخری بار ٹائم کافی ہو گیا آگے 3 بیان ابھی مزید کرتے. کیا رنگ حضرت کیا حضوری. میرے پاس لفظ ہی نہیں ہے کہ میں کیا لکھوں کیا بولوں کیا اس وقت کیفیت ہے. ناشی فرض کر رہے ہیں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ کیا عرض کر رہے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں کیا کیفیت ہے. یہ تو نہیں کہا کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں انہیں کیا ایسے لگ رہا ہے بارگاہ ہے حاضری ہے اور کبھی نبی علیہ السلام کے روح انور کی زیارت کر رہے ہیں اور پھر ناشید لکھ رہے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں. اور جب اسی رنگ میں اقبال تھے تو اقبال کیا عرض کرتے ہیں لوح بھی قلم بھی تیرا وجود ہے. جب حضور مہر علی شاہ اس رنگ میں تھے کتھے مہر علی کتھے یہ تو نہیں لکھا کتھے مہر علی کتھے ان کتھے مہر علی کتھے مشتاق اکھیاں کتھے. جب وہ وزیر آباد والے بابے رنگ میں تھے ہیں وہ بھی کیا دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم. لیکن ہم کچھ وہ ایک مکان ایک بڈھی تے تھوڑے جے بچے تے کہ گڈی تے سو گئے تے اٹھ گئے تے کھا لیا تے پی لیا تے آ گئے تے ٹر گئے. جس کام کے لیے بھیجا گیا تھا وہ حضرت اللہ علاوہ ہاتھ کیا جوڑ ہے نہ کرے باجی اپنی اللہ والا حضور جس کے پاس 4 پیسے آئیں وہ ہمیں منہ نہیں لگا پاس نہیں دا کہتا اسٹیٹس ساڈا کہ نہیں کہ تو ساڈے کول بویں آ تیرا اسٹیٹس نہیں کہ تو ساڈے کول آ کے اللہ حضرت کتھے میں تے کتھے اللہ دی ذات. الحمدللہ رب العالمین اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد
ولم یکن لہ کفوا احد، اور میں پیشاب، میں پخانہ، میں تھوک، میں بلغم، میں سفرا، میں صدا، میں مٹی، وہ رب العالمین وہ مجھے کہہ رہا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، وہ اپنے رب والے رجوع، وہ بلا رہے ہیں، یہ سانو منہ نہیں لاندے ہے، چوں یوں یوں، وہ ہمیں بلا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، وہ اپنے رب کی طرف دوڑو، وہ ہمیں قرآن میں کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان تجھے کس چیز نے تیرے کریم رب سے دھوکے میں ڈال، کیوں نہیں؟ بس کرو، مینج کرو، کڑی منڈا کھوتا کوڑا ٹانگا ریڑا، اس کو مینج کرو، ٹھیک ہے، قرآن میں اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ پیار کرنا ہے، وَأَبْنَاؤُكُمْ، کرنا ہے پتر سے پیار، لیکن مینج کرو نا بچے، مینج کرو بچے، میں نے پہلے کہا ہے میں کتنا قبول، اور حضرت صاحب اگر اسی باز نہ آئے، ہم اگر باز نہ آئے، ہم اگر باز نہ آئے نہ تو کی ہوئے گا اینڈ یہ ساس، یہ سورا، یہ سالہ، یہ پنوجا، یہ کیا کریں گے اینڈ میرے ساتھ؟ بیگانے تو چلے جائیں گے جناز گاہ سے، بیگانے تو جناز گاہ سے، اپنے کیا کریں گے؟ اپنے یہ کریں گے کہ مجھے دفنانے کے ٹھیک آدھا گھنٹہ بعد وہ میرے ہی گھر میں بیٹھ کے کیا کریں گے؟ کسی نے وڈیو میرے لیے ایک ویلے دی روٹی بھی چھڈنی، میری برادری یہ اعلان تو نہیں کرے گی وہ سلیمان مر گیا، وہ کی ہو آج روٹی وہ کس طرح برکی میں لنگاواں سلیمان مر گیا، کوئی نہیں کہے گا وہ سلیمان مر گیا، بس گھر روٹی دی پئی سلیمان مر گیا، سلیمان مر گیا، حضرت میرے بیڈ پہ بیٹھ کے کھائیں گے، میرے پلنگ پہ بیٹھ کے کھائیں گے، میرے صوفے پہ بیٹھ کے کھائیں گے، میری کرسی پہ بیٹھ کے کھائیں گے، میرا میز ہوگا، میری پلیٹ ہوگی، میرا چمچہ ہوگا، اس میں یہ بیٹھ کے کھائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ کو برا سلوک کرنا، نہیں، سب کے ساتھ ایسے ہی ہے، لیکن ہوش آنے جاؤ میں، دیکھو نا محمد بوٹا گجراتی اور اینڈ حضرت کمال کر گیا، محمد بوٹا گجرات کمال کر گیا، بڑا ہی سیانا تھا کوئی حضرت، اللہ ان کے درجات بلند کرے، بخشش و مغفرت۔ کہتے ہیں جیڑے کہندے سی مران گے نال تیرے یا جونا وی بازیاں، جیڑے کہندے سی مران گے نال تیرے آ جونا وی بازیاں ہاریاں نی، محمد بوٹیا جھوٹا ہی جج سارا، کملی والے دیاں سچیاں یار۔ میں بڑی دور سے چل کے آیا ہوں، میں بڑی دور سے چل کے آیا، ابھی آگے میں رجانا جاؤں گا، سندری جاؤں گا، آپ کے لیے بھی یہی پیغام ہے، اتھے جا کے بھی یہی، میں بڑی دور اپنے اللہ والے پیر جی تیرے جتنے بیٹھے او پترا جوانوں حضور پتر تیری عمر دے سجدے دے ویسے بڑے ہوں گے، جو گوڈے رہ گئے، جو منہ نے پوچھیا نہ، جو کسی نے منہ نہ لایا، جو کسی نے ٹائم نہ دیتا تے نتیج دی کرسی آ ملی تے کی ملی ہو، لیکن یہ نہیں کہ وہ نکال دے گا، آخری ساہ تک وہ دے بوئے کھلے ہیں، لیکن تیری عمر دے سجدے، تیری عمر دے سجدے پترا بڑے میں، تیری عمر دے سجدے نو بڑے ہی پیارے، تیری عمر دے سجدے نو آنا پتر اینڈ ہے، اینا نے تھک دینا بچے، کسی نے منہ نہیں لانا ہے، نہ پتر کر میرے لیے ٹائم ہونا ہے، نہ دھیل کر میرے لیے ٹائم ہونا ہے، آنا میں ایتھے ہی تے پتر ادو جو آنا ہے جن کو منہ نہیں لائے گا، آج آ ٹائم ہی، آج جوانی چاہ پتر ذرا لے جوانی جی سبحان ربی الاعلی دا مزہ، حضرت بڑا ہی مزہ ہے پتر، ہم تو اس مزے سے محروم ہیں، اس لیے تین پہ کھڑے ہیں آج۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جو لذتیں ہمیں میسر ہیں اگر ان بادشاہوں کو اس کی بھنک لگ جائے ہم سے قتال کریں آج، او سارے ستے دینے دے وضو کر کے جڑی سرگی مسلے تے کھلون دی لذت ہے، ان بادشاہوں کو کیا پتا، وہ جو نبی کریم علیہ السلام کی محبت میں آنسو بہانے کی لذت ہے، ان بادشاہوں کو کیا پتا پترا، وہ جو سبحان ربی الاعلی کی لذت ہے، ان بادشاہوں کو کیا پتا، وہ جو اللہ کے ہاتھ بن کے بندہ سبحانک اللہم، ان کو اس لذت کا کیا پتا، اس لیے پتر دو چار باتیں میں نے کی ہیں، چلے میں پھر دوہرا دیتا ہوں، مسجد جدوں آنا ہے کی بن کے آنا ہے،
کی بن کے آنا ہے جی؟ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا جی، اگر اپنی بات کروں تو آپ کا مصباح صاحب ٹھیک ہے، اپنے سے معافی یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، یہ سارے اللہ دے۔ موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ نہ کہیں مثال اپنے نہیں لگے یہ بن کے آنا جی۔ اور سبحان ربی الاعلیٰ ہونا، سبحان ربی الاعلیٰ ہونا، ہاں، اور اللہ اور اللہ دے رسول وال اسی آنا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ بڑی